اللہ نے فرما دیا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. روگردانی کرو گے، اعراض کرو گے، انکار کرو گے، نہیں مانو گے، عمل نہیں کرو گے، تو انکار کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اقرار کے ساتھ عمل والی کیٹیگری میں داخل ہوں گے یا اقرار کر کے پھر بھی انکار والوں کے ساتھ، انکار والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں آپ کو کرنا ہے. یہ بات کو کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی آج 25 تاریخ ہے، 25 تاریخ ہے، 25 دسمبر ہے. آج کا دن کچھ لوگ تہوار منائیں گے، میری کرسمس منائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نیا سال شروع ہوگا. 1 جنوری جہاں شروع ہوگی تو اس میں بھی خرافات ہوں گی. نئے سال کی مبارکباد دی جائے گی، ہیپی نیو ایئر کہا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی رات میں کتنی شرابیں پی جائیں گی، کتنا نشہ کیا جائے گا، کتنا زنا کیا جائے گا، کتنا گناہ کیا جائے گا، نہ جانے کیا کیا خرافات کی جائیں گی. جبکہ شریعت کہتی ہے کہ ان سب چیزوں کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. ہمیں تو حضور نے جس چیز کی مخالفت کا حکم دیا تھا، خالف الیہود والنصارى والمشرکین، یہود کی مخالفت کرنا ہے، نصارہ کی مخالفت کرنا ہے، مشرکین کی مخالفت کرنا ہے، عیسائیوں کی مخالفت کرنا ہے. ہم ان تمام کی مخالفت کرنے کے بجائے ہم ان کی موافقت کرتے ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کے اپوزٹ میں کھڑے ہوں، لیکن ہم جا کے ان کے ساتھ ہی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز. ہم سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے. کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ کون یہودی، کون نصارہ، کون مشرکین، کون عیسائی، کون مسلمان. کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. سب ایک صف میں کھڑے ہیں. جبکہ شریعت کہتی ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی مخالفت کرنا ہے. کتابوں میں آتا ہے، حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام اہل عرب کچھ تہوار منایا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے، مبارکباد دیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اہل عرب جو ہے اپنی ایک رسم چلی آئی ہے کہ اپنا تہوار مناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسلام تمہیں 2 تہوار دے رہا ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ ہے. اسلام نے 2 خوشیاں دی ہیں جس کو ہم میٹھی عید اور بقرعید کہتے ہیں. اسلام نے 2 خوشیاں دے دی. اس کے علاوہ کوئی بھی تہوار منانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، اجازت نہیں دی، بلکہ کیا کیا؟ منع کر دیا. اگر واقعتاً ان 2 تہواروں کے علاوہ کوئی اور تہوار ہوتا یا کوئی اور عید ہوتی جس میں خوشی منائی جاتی تو اللہ کے رسول ضرور اس کا حکم دیتے، لیکن اللہ کے رسول نے حکم نہیں کیا. پتہ یہ چلا کہ چاہے کتنے بھی ڈے مناؤ، مدرس ڈے مناؤ، فادرس ڈے مناؤ، چلڈرنس ڈے ہو گیا، اور کیا ہے وومنس ڈے ہو گیا، اور مدر ڈے ہو گیا، کتنے بھی ڈے مناؤ، شریعت ان سب چیزوں کی قائل نہیں ہے. ارے ڈے وے منا کے کیا انسان کیا کہتے ہیں بڑا نیک بن جائے گا؟ کتنے دن منائے گا؟ 1 دن منائے گا، 1 گھنٹہ منائے گا؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ہر دن ماں کی اطاعت کرنا ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ہر دن بچوں کا خیال رکھنا ہے، ہر دن ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، ہر دن عورت کی عزت اور عصمت اور عفت کی حفاظت کرنا ہے. شریعت تو ہر دن کا حکم دیتی ہے. یہ کیا کر لیا خاص کی، ایک دن خاص کر کے ایک ہی دن میں سب کو کیا کہتے ہیں بس ایک دن سب کے متعین کر لیے، اس دن سب کا خیال رکھنا ہے. ہماری زندگی کی شروعات جب سے ہے اور زندگی کا اختتام جہاں ہوگا، شریعت ہماری زندگی کی شروعات سے لے کے اختتام تک، اخیر تک، مرنے تک، زندگی سے لے کے موت تک ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں
اپنے ماں کا، بچوں کا، باپ کا، شریعت کا، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا اور پڑوسیوں کا، ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ شریعت تو ہمیں ہر چیز کا حکم دیتی ہے۔ شریعت نے کوئی خاص نہیں کیا کہ ایک دن منا کے بھول جاؤ، ایک دن مدرس ڈے بنا لو، ماں کی ایک دن ہی اطاعت کرنا، ماں کی ایک دن ہی عظمت بیان کرنا، ایک ہی دن سب کچھ کرنا، چھوڑ دو اس کے بعد۔ عورت کی عزت و آبرو کی، عورت کی عفت کی، عورت کی پاک دامنی کا ایک ہی دن خیال کرو بس۔ شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت نے تو کہا ہے کہ بھائی آپ جب دنیا میں آئے ہو تو آپ کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کے حقوق کی رعایت کریں۔ اچھا، اتنے سارے ڈے نکال رکھے ہیں، اتنے سارے ڈے بنا رکھے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ایسا ڈے ہوگا کہ کسی پڑوسی کے حقوق کی رعایت کر لو۔ ہے کوئی ایسا؟ اس کو کوئی نہیں مناتا۔ کوئی غریب بھوکا مر رہا ہے، اس کا بنا لو۔ کوئی پیاسا ہے، کسی کے پاس اوڑھنے کے لیے بچھونا نہیں، کسی کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں، کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، اس کا بھی ڈے ایک آدھ بنا لو۔ اس کا کوئی نہیں، اس کی لوگوں نے آج تک ضرورت محسوس نہیں کی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں یہ صرف ایک اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی۔ اگر واقعتاً کسی کے دل میں کوئی رمق ہوتی، واقعتاً کسی کے دل میں کسی کا احساس ہوتا اور کسی کی عزت، کسی کی آبرو اور کسی کی غریبی اور کسی کی امیری کا خیال ہوتا تو وہ زندگی کے ہر شعبے میں بغیر کسی مذہب کے تفریق کے آدمی خیال کرتا۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا سکھ، ہر کسی کا خیال کیا جاتا۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ ہمارے مسلمان بھی مناتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں مناتے۔ تو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا برتھ ڈے منا سکتے ہیں؟ اچھا جی، ہمارے کمپنی میں تو سب مناتے ہیں، تو اس میں کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ مطلب کیوں پوچھا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے منانے کا۔ مفتی صاحب کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے دے دیں تاکہ اس میں ہم کوئی سبیل نکال لیں، کوئی ایک کیا کہتے ہیں وے آف، ایک راستہ نکال لیا جائے جس سے یہ پتا چلے کہ چلو بھائی وش کر سکتے ہیں۔ ابھی آج 25 دسمبر ہے، آج میری کرسمس منایا جائے گا، تو اب کئی لوگوں کا فون آنا شروع ہوگا، حضرت کچھ کر سکتے ہیں؟ ارے نہیں منا سکتے تو ارے وہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، وہ فلاں ہمیں کرتے ہیں، وہ ہمیں لا کے گفٹ دیتے ہیں، وہ ہمیں لا کے مٹھائی دیتے ہیں۔ یہ آپ کے وقار کی بات ہے، یہ اس کے وقار کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے وقار کی بات ہے۔ اور کہتے ہو آپ کہ وہ ہمارے ہر تہوار میں شریک ہوتے ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ ہماری شریعت ہمیں حکم نہیں دیتی، ہماری شریعت ہمیں حکم نہیں دیتی۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ کو ایک انسان کا خیال رکھنا ہے تو ہر دن رکھو۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو ایک انسان کا اتنا ہی خیال ہے، اس کو اتنا ہی مبارکباد دینا ہے تو آپ اس کو ہر دن کسی نہ کسی چیز کی مبارکباد دیجیے۔ ارے وہ بہت کام کرتا ہے زندگی میں، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس نے اتنا بڑا گھر سنبھال رکھا ہے، کما کے کھلا رہا ہے بیوی بچوں کو، ماں باپ کی اطاعت کر رہا، ماں باپ کی خدمت کر رہا، اس پر مبارکباد دو۔ جو مبارکباد دینے کی چیز ہے اس پر کبھی مبارکباد نہیں دی جاتی، اور جو مبارکباد دینے کی چیز نہیں ہے اس پر مبارکباد دی جا رہی ہے۔ دیکھا آپ نے کسی کو آج تک کہ ایک شخص ہے، ایک مسلمان ہے، کوئی بھی ہو، ہم مسلمان کی بات نہیں کرتے، عام بات کرتے، کوئی بھی ہو، ایک شخص اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور ارباز بھائی جا کے اس سے بول دے کہ بہت بہت مبارک ہوگا آپ نے باپ کی خدمت کی، بہت بہت مبارک ہوگی آپ اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہو، میرا کوئی ہے ایسا؟ ارے کوئی ہے زندگی میں ایسا ملا ہے؟ کوئی آئے ایسا کہے ارے بھائی آج آپ نے نماز پڑھی، مبارک ہو گیا آج آپ نے نماز پڑھی؟ نہیں، یہ تو مبارکباد نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ کہا جائے گا اچھا آج تو مسجد آ گئے، اس کو تنگ نظری سے دیکھا جائے گا، اچھا فلاں صاحب تو آج مسجد آ گئے، گناہ کر دیا اگر، تو اس طرح اس کو کہا جائے گا۔ مبارکباد دینا چاہیے تھی، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ نماز پڑھنے آئے، مبارک ہو کہ آج آپ مسجد میں آئے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے، آپ کی زندگی کو مبارک کرے،
آپ کی زندگی میں یہ سلسلہ برقرار رہے، یہ تو نہیں کہیں گے۔ ہاں آج جو ہے تیوہار ہے عیسائیوں کا، تو پھر ٹھیک ہے، دیکھیے پھر رات میں 12 بجے تک جاگیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ آج کی رات میں، اور جب سال ختم ہوگا، جب ہیپی نیو ایئر کہا جائے گا، اس رات میں جتنی عیاشی، جتنی شراب نوشی، جتنا زناکاری اور جتنی خباثت ہوتی ہے، شاید ہی کسی دن ہوتی ہے، شاید ہی کسی دن ہوتی ہے۔ کلبوں کو بک کیا جاتا ہے اور ہوٹلوں کو بک کیا جا رہا ہے، شرابیں پی جائیں گی اور عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے کام ہوں گے اور پھر کہا جائے گا کہ ہیپی نیو ایئر۔ عزت کو لوٹ لیا، عزت کو تار کر دیا اور شراب پی لی اور مست ہیں ایک دم نشے میں، پھر کہہ رہے ہیں ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک۔ کیا طریقہ ہے؟ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام میں بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، جو لوگ کہتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا چاہیے، یا برتھ ڈے کی مبارکباد دینا چاہیے، یا نئے سال کی مبارکباد دینا چاہیے، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص ایک مجرم ہے، اس کو عدالت نے سزا سنائی کہ وہ 10 سال جیل میں رہے گا، یا مان لو عمر قید کی سزا سنائی، اس کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اب اس کو گھر سے گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے اس کو جیل لے جایا جا رہا ہے۔ تو جیسے جیسے جیل کے قریب پہنچ رہا ہے، کوئی بندہ اس سے کہے کہ مبارک ہو کہ آپ جیل جا رہے ہو، تو کیا کہے گا وہ؟ کیا کہے گا تمہارا چچا؟ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا وہ؟ بلکہ الٹا کہے گا کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے کہ میرے کو سزا ہوئی ہے، میں جیل میں جا رہا ہوں، مجھے عمر قید کی سزا سنائی دی گئی ہے، تم مجھے یہاں مبارکباد دے رہے ہو؟ ارے یہی کہے گا نا۔ اور کوئی اگر سخت قسم کا آدمی ہوگا تو ایک ادرک بھی دے گا، کہے گا جیل جا ہی رہا ہوں، ایک اور صحیح۔ اب آپ بتائیے کہ جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، میں نے مثال دی، اب آپ کو مثال فٹ کر کے دکھا رہا ہوں۔ برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، ہیپی نیو ایئر منایا جا رہا ہے، تو ہم موت کے تو قریب ہو رہے ہیں نا، زندگی کا سال تو کم ہو گیا نا، زندگی تو کم ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص ہمیں مبارکباد دے رہا ہے تو اس کی یہ مبارکباد دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر جیل میں جانے والا جب جیل سے قریب ہو رہا ہے تو اس کو مبارکباد دینے پر اس کو غصہ آتا ہے، تو جب تم موت کے قریب ہو رہے ہو، قبر کے قریب ہو رہے ہو، تو اس وقت جب تم کو کوئی مبارکباد دے، اگر تمہاری زندگی کے سال کم ہو گئے، تمہاری زندگی کی عمریں کم ہو گئی، اب اگر تم کو کوئی زندگی کی مبارکباد دیتا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر غصہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سوچ ہے آدمی کی، سوچ ہے آدمی کی۔ زندگی کے سال کم ہو گئے، اس کو جا کے کہنا چاہیے کہ میاں زندگی 1 سال کم ہو گئے، اب تو موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے، اب تو نیک عمل کر لو، اب تو نماز پڑھ لو، اب تو روزہ رکھ لو، اب تو زکات ادا کر لو۔ یہ نہیں کہے گا کوئی، نہیں صاحب برتھ ڈے مبارک، آج آپ کا جنم دن ہے، جنم دن ہو سکتا ہے کہ مرن دن بھی بن جائے، تو کیا کرو گے؟ تب بھی مبارکباد دو گے؟ ارے ٹھیک ہے، جب بچہ پیدا ہوا تب تو مبارکباد بنتا ہے، تب تو مبارکباد دینا چاہیے، شریعت اس کا حکم دیتی ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو سب کو مبارکباد دینا چاہیے۔ لیکن اب آ گیا وہ، اب وہ اپنی زندگی کے 40 سال گزارے گا تو اس کو 40 سال تک ہر سال جو اس کی زندگی کے کم ہوتے جا رہے ہیں اس پر مبارکباد دینا، یہ عقل مندی ہے یا بے عقلی ہے؟ آپ لوگ ہو سکتا ہے اس کو عقل مندی کہیں، میرے نزدیک تو عقل مندی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک مسلمان مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو غیر منائے تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان مناتا ہے، مسلمان منا کر کیا دکھانا چاہتا ہے؟ کیا اس کا اس پر عقیدہ نہیں؟ کیا وہ کافروں والا عقیدہ تو نہیں رکھتا ہے نا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور حضور نے فرمایا
کہ تم کو ایک دن مٹی میں ملنا ہے، تم ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. تو کیا کافروں نے کہا، ہمارے حیرت کے اور تعجب کا اظہار کیا، کیا ہم مر کر مٹی ہو کر پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو قرآن کہہ رہا ہے تو سب ایسی ہی باتیں ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو کفار مکہ اور مشرکین نے کہا تھا. لیکن آپ تو مسلمان ہیں، آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو مرنا ہے، آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ مر کر مٹی میں ملیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر آپ کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے حساب کتاب لیا جائے گا. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا. جس کا عقیدہ نہیں وہ منائے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہماری ایک دن روح قبض کی جائے گی، موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا تو ہماری روح کو نکالے گا اور ہمیں یہی ہمارے رشتہ دار، یہی اولادیں ہمیں قبر میں دفن کر دیں گی. تو ہمیں تو نہیں منانا چاہیے. اس لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ آج کا دن کوئی تہوار نہیں منانا ہے. ارے نہیں منائیں گے نا انشاءاللہ. آج کے دن کوئی تہوار نہیں منانا. ہمیں تو اللہ کے رسول نے جو تہوار ہمارا تہوار ہے ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں، بہترین سے خوشیاں منائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگایا جاتا ہے، مبارکباد دی جاتی ہے، ایک دوسرے سے ہم ملاقات کرتے ہیں، برسوں کے بچھڑے لوگ مل جاتے ہیں. اور یہ کیسا تہوار ہے کہ اس میں لوگوں کی عزتیں لوٹی جائے گی، عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جائے گا، شراب پی جائے گی اور نہ جانے کیا کیا لباس پہنے جائیں گے. اور ہمارا ایک اسلامی لباس اور شریعت نے حکم دیا کہ نئے کپڑے پہنو، گھر کے اندر بہترین سا کھانا بناؤ اور گھماؤ پھراؤ. اللہ کے مہمان ہوتے ہیں ہم. جو عید کا دن ہوتا ہے اس دن جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ان کی مہمان نوازی کرتا ہے. اسی لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اسی لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. لیکن ان کے یہاں ہے کہیں لکھا ہوا کہ گاڈ ہو یا بھگوان ہو یا کوئی بھی جس کو وہ خدا مانتے ہو وہ ان کی مہمان نوازی کرتا ہے. یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے. اس لیے ہمیں نئے سال کی نہ مبارکباد دینا ہے، نہ نئے سال کی ہمیں کوئی خوشیاں منانی ہے. ہمیں تو یہ غم کرنا ہے، یہ محاسبہ کرنا ہے. حضور نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. کیا مطلب؟ کہ جب کل قیامت کے دن تم حاضر ہوگے، جب وہاں حساب و کتاب ہوگا، اس سے پہلے ہی زندگی میں اپنا حساب و کتاب خود کرو کہ تم نے کتنے اچھے عمل کیے، کتنے برے عمل کیے ہیں. یہ ہمیں حساب و کتاب کرنا ہے اور یہ حساب و کتاب کر کے ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے تاکہ ہمیں اس دن ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ کے سامنے ہم اللہ کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہوں، اللہ ہمیں مخصوص انداز میں بلائے اور ہماری مہمان نوازی کرے اور جنت کا پروانہ ہمیں ملے. یہ ہمیں کرنا ہے. اس لیے کوئی بھی مبارکباد دینا نہیں، ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا ایک سال تو ختم ہو گیا، اب ہماری جو زندگی بچی ہے اس میں ہم نیک کام کریں گے، روزہ رکھیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، ماں باپ کے حقوق کی رعایت کریں گے.